الحمد للہ السمیع العلیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب المشرقین الحمد للہ رب المغربین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا خیال ہے اسپیکر کے بغیر ٹھیک ہے، میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ سبھی تک پہنچتی رہے گی، بس توجہ آپ نے مرکوز رکھنا ہے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 پڑھی ہے جی، آیت نمبر 29 سورۃ الفتح 26واں پارہ اور آیت نمبر کتنا ہے جی 29 آیت میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت قرآن سے نکال کے دینے لگا۔ آپ نے مربوط توجہ رکھنا ہے۔ آج کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب ہے۔ لطف والی بات یہ ہے کہ آج محرم الحرام کی بھی 2 تاریخ ہے، آج کا دن منسوب حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی ہے، اور آج کا دن آل رسول کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور آج کا دن آل رسول کے ایک شہزادے کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ جی 3 باتیں ہو گئیں، اب یہ تینوں باتیں انشاءاللہ آج میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کی آغوش میں رکھنے والا ہوں۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے، آپ کو اسی آیہ مجیدہ سے میں 3 مضمون نکال کے آپ کو دینے لگا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس آیت میں اپنے نبی کے ساتھیوں کا ذکر کرنے لگا ہے، شروع ہونے لگا اللہ۔ اب اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا ذکر کرنے سے پہلے کہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرنا چاہ رہا ہے اپنے نبی کے کن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ نشاندہی کرنے لگا ہے اپنے نبی کے ساتھیوں کی، اپنے نبی کے اصحاب کی، لیکن نشاندہی کرنے سے پہلے اس نے فرمایا محمد رسول اللہ کہ اے صحابہ کرام کو ماننے والوں، سب سے پہلے پڑھ لینا قرآن سے محمد الرسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ صحابیت، اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ نبوت پہ مبنی ہے۔ محمد الرسول اللہ وہ عقیدہ رسالت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ۔ سننے والوں سن لو، اللہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جی آگے اللہ کہتا ہے والذین معہ، اور وہ لوگ جو ساتھی ہیں ان کے، لفظ ماں سے آپ آشنا ہیں، بتا جنا ماں کنوں آکھیدا ہے۔ تواڈے گھراں دے وچ شادی دے کارڈ آن نا، او دے اوتے لکھیا ہوندا ہے جناب ڈاکٹر محمد عرفان بیما کی لکھا ہوتا والا اہل و عیال. یہ مطلب ہے کہ ماں جڑا لفظ ہے نا ماں بی ماں
बीमा का मतलब है नाल, ये कल्ले डॉक्टर साहब नहीं, इन्हां दे घर जेड़े भी है ने सारे वो भी नाल ने। बीमा, और जहां कहीं नाम अकेले बंदे का लिखा हुआ हो, माँ ना लिखा हुआ हो, बंदे को पता चल जाता है मैं अकेला इनवाइटेड हूँ, साथ फैमिली को लेकर जाना नहीं है, नहीं लेकर जाना साथ किसी को। माँ, अल्लाह ने इधर फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग माआ जो साथ हैं, हू की ज़मीर इशारा कर रही है मेरे नबी की तरफ। वल्लज़ीना, और वो लोग, माआ हू, और वो लोग जो इनके साथ हैं। जी, इस आयत के अंदर अल्लाह ने 9 सिफतें बयान की हैं अपने नबी के साथियों की। कितनी सिफता? 9 सिफता जी, मैं उन्हीं लगा जी तो गिनान। अल्लाह ने सबसे पहली सिफत पर फरमाई है वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो मेरे नबी के साथी हैं, जो मेरे नबी के सहाब हैं, उनकी सिफतें सुनते चले जाओ। अल्लाह ने नाम किसी का नहीं लिखा, ना किसी का अल्लाह ने नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, सिफतें लिखी हैं। इसलिए अगर अल्लाह इधर नाम लिख देता उमर फारूक का, दुनिया अपने नाम उमर फारूक रखना शुरू कर देती। नहीं बात की समझ आई? अगर अल्लाह नाम लिख देता किसी भी सहाबी का, दुनिया अपने नाम लिखना शुरू कर देती वही सहाबी के। कई सहाबी का नाम कुरान में आया है, दुनिया अपने बेटों के नाम वो लिखना शुरू कर देती। अल्लाह ने नाम लिखा ही नहीं है, अल्लाह ने सिफतें लिख दी हैं, इसलिए कि सिफत को अपनाना मुश्किल होता है, नाम को अपनाना मुश्किल नहीं होता। नाम आपको बड़े मिल जाएंगे, सिफत किसी किसी के अंदर नजर आएगी। अल्लाह कहता है आओ मैं तुम्हें सिफत सुनाऊं, मेरे नबी के साथियों की सिफात क्या है। अल्लाह हम तैयार हैं सिफतें सुनने के लिए। पहली सिफत सुनिए, अल्लाह कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। सुन लीजिए, मेरे नबी के साथी वो हैं जो कफार के ऊपर बड़े ही सख्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मेरी गल की समझ कोई नहीं भी होती। कुरान में पढ़दा जब अल्लाह ने कुरान जाके अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ए ओ ने जेड़े बड़े ही सख्त ने किन्ना दे उत्ते, कफार वास्ते। ये कफार के लिए बड़े सख्त हैं, ये कफार के लिए बड़े सख्त हैं, ये कफार पर बड़े ही सख्त हैं। सख्त का मतलब ये है, मैं अगर आपको मिसाल के साथ बताऊं, ये दीवार बड़ी सख्त है ना, ते जे ते मैं आखा किसी बंदे नूं कि इहनूं टक्कर मारो दीवार नूं, ते ओहदा ही सिर पटना है ना। टक्कर मारन नाल कंध ते नहीं डिग पैनी, ਇਹਦਾ मतलब है कंध सख्त वे, बंदे दा सिर नरम वे। ये सर जब इसके साथ टकराएगा तो सर का कीमा हो जाएगा, इसका कुछ नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। अल्लाह का कुरान कह रहा है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। ऐ लोगों सुन लो, जो लोग मेरे नबी के साथी हैं ना, वो कफ़ार के ऊपर इतने सख्त हैं कि जब भी कुफर इनके साथ टकराया है, कुफर ही गिरा है, ये नहीं गिरा। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, क्योंकि ये सख्त है, ये सख्त है, इनके साथ जो भी टकराया वो गिरा, ये नहीं गिरे। आगे पहली सिर्फ सुन लीजिए। दूसरी सिर्फ अल्लाह कहता है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़े नरम है, ये आपस में ये नरम है, ये आपस में रहमदिल है। बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं सहाबा इकराम आपस में लड़ते थे। जी नहीं, कुरान सच्चा है अल्लाह का, क्योंकि ये कुरान जहां से आया वो अल्लाह है, ये लोहे महफूज से आया। कुरान ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम पाक है। अल्लाह पाक, अल्लाह का कलाम पाक, ये पाकीज़ा रास्ते से आया, लेकर आने वाला जिब्रील अमीन। जिस कल्ब के ऊपर नाजिल हुआ वो कल्ब मुस्तफ़ा, जिस जुबान से हम तक पहुंचा वो जुबान मुस्तफ़ा। इसका मतलब सारे जरिए पाक हैं, अल्लाह भी पाक है, जिसने भेजा वो भी पाक है, लेकर आने वाला भी पाक है, जिसके दिले अतहर पे आया वो दिल भी दिले मुस्तफ़ा है, वो भी पाक है, और जिस जुबान से होता हुआ हम तक पहुंचा वो है जुबान मुस्तफ़ा, वो जुबान मुस्तफ़ा भी पाक है। ये कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़े नरम दिल हैं, ये आपस में बड़े नरम हैं। एक मरतबा एक सहाबी रसूल हजरत सलमान से किसी ने पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हो, सवाल हुआ क्या सलमान ज़रा बताइए
حضرت بی بی پاک کے دہلیز کی جو اوپر والی چگاٹ ہے، لکڑی ہے دروازے کی، وہ بیری کی بنی ہے یا کھجور کی لکڑی کی؟ سلمان، زہرا، سیدہ زہرا کے دروازے کی دہلیز کی جو لکڑی ہے اوپر والی، وہ لکڑی کھجور کی ہے یا بیری کی؟ سلمان نے کہا میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس دروازے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے ادب صحابہ کرام میں آل رسول کا۔ جی، بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کے اہل و عیال کا ادب نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں نرم ہی بہت تھے۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن تشریف لائے حضرت عمر فاروق کے دربار میں، اور آپ کے بیٹے کو دربار میں باہر والی جگہ پر منتظر پایا، یعنی حضرت عمر فاروق کا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ اندر ابا جان کسی خاص گفتگو میں مصروف ہیں۔ حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ جو بیٹا ہے خلیفہ دوم کا، اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گئے۔ اندر خلیفہ دوم تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو محسوس ہوئی۔ مجھے کیا ہوا؟ خوشبو محسوس ہوئی، مجھے خوشبو آئی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی بندہ آ کر اپنی نشست پہ بیٹھ جائے، بیٹھے ہوں کو خوشبو آتی ہے، یعنی انہیں کوئی چنگی قسم دی پرفیوم لائی ہوندی ہے، وہ جدو مسیطے ہوتا ہے سارے بندے کہتے ہیں کون آ گیا، پھر انہوں تکیا جاتا ہے کہ آخر آیا کون ہے جنہیں ایڈی سونی پرفیوم لائی ہے۔ جی، اس وقت جو تشریف لایا تھا وہ میرے نبی کا خون تھا، وہ نبی کا خون تشریف لایا تھا، وہ میرے رسول کا خون تھا۔ انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے وہی خوشبو محسوس کی جو میرے نبی سے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے جیسے ہی وہ خوشبو آئی میں دوڑتا ہوا باہر آیا، میں نے دیکھا یہ تو میرا بیٹا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ابا جان حسن آئے تھے۔ تو کدھر ہیں؟ بیٹے نے کہا ابا جان انہوں نے مجھے دیکھے ہوئے پایا تو واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں دوڑا امام حسن کے پیچھے، میں راستے میں ان کو پا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کدھر تشریف لائے تھے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مجھے حکم کرتے میں آپ کے پاس آ جاتا، لیکن جب آپ زحمت کر ہی چکے تھے، میرے پاس تشریف لائے تھے تو چلے کیوں گئے ہیں؟ حضرت امام حسن نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا آپ کا بیٹا منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا آپ کا۔ میں نے کہا جب بیٹا انتظار کر رہا ہے تو پھر میں تو باہر والا ہوں، میں اس لیے واپس چلا آیا۔ کہتے ہیں اسی وقت حضرت عمر فاروق نے اپنا امامہ اتارا، حضرت امام حسن کے قدموں میں رکھا، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے کہا اے حسن یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے آپ کے نانا جان کے صدقے عطا فرمائی۔ یہ جو بھی ہمیں عزت و سرفرازی عطا فرمائی ہے یہ آپ کے نانا جان کی وجہ سے تو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ وہ میرا بیٹا تھا، اے حسن وہ میرا بیٹا تھا، وہ خلیفہ کا بیٹا تھا، وہ عمر کا بیٹا تھا، آپ رسول کے بیٹے ہو، آپ کو اندر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ نبی کے بیٹے ہیں۔ آپ تشریف لائے تھے تو مجھے ایک بار بتاتے، یہ تھی محبت حضرت عمر فاروق کی آل رسول کے ساتھ، یہ تھا ادب آل رسول کا، جو حیا اور ادب تھا یہ تھا جو حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ کرتے تھے۔ جی آگے دیکھیے کتنی صفتیں ہو گئی ہیں؟ 2، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ تیسرا سنیے جی، تراہم رکعن، آپ ان کو دیکھتے ہیں حالت رکوع میں، تراہم رکعن۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سجدن،
یبتغونا، اور آپ ان کو حالت سجدوں میں دیکھتے ہیں. جی 4 صفتیں ہو گئیں. یبتغونا فضلا من اللہ، 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. 5ویں صفت کون سی ہے؟ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. وَرِضْوَانًا، اور اللہ کی رضا کے ہر وقت متلاشی رہتے ہیں. کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ 6 صفتیں ہو گئیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ دیکھتے ہیں ان کی پیشانیوں کے اوپر اثرات سجود. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھیں گے. کثرت سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشان نمودار ہوں گے. کتنی نشانیاں ہو گئیں جی؟ 7 نشانیاں ہو گئیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، 8ویں نشانی سن لیجئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو صفتیں ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے. فی التوراۃ، یہ وہی صفتیں ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود تھیں. بات کو سمجھے ہیں؟ بڑی باریک بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ. ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ ہم نے ان کی، اپنے نبی کے ساتھیوں کی جو صفات ہیں نا، وہ تورات میں بھی رکھی ہیں. تورات میں بھی موجود ہیں. تورات میں بھی یہی صفتیں ہیں. 9ویں اور آخری صفت اللہ نے کہا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہ وہی تو صفتیں ہیں کہ جو انجیل کے اندر بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو صفات آپ نے پڑھی ہیں، جو سنی ہیں، یہ صفات وہ صفات ہیں جو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، جو تورات کے اندر بھی موجود ہیں، جو انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. سامعین محترم، ہم لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب نماز پڑھتی ہیں، ہم نماز میں اللہ سے ایک راہ مانگتے ہیں. سارے کے سارے تمام تر دنیا کے وہ لوگ جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بھی مسلک ہے، وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ایک راہ مانگتا ہے. مانگتے ہیں نا راہ، راستہ بندہ مانگتا ہے اللہ سے، اور کسی ایک راستے سے پناہ مانگتا ہے. کسی کا راستہ مانگتا ہے بندہ اور کسی کے راستے کی پناہ مانگتا ہے. اب جس کا راستہ بندہ مانگتا ہے نا، وہ ہے انعام والے، یہی ہے نا. اور جن کے راستے سے پناہ مانگتا ہے وہ ہے غضب والے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور وہ لوگ جن کا راستہ بندہ مانگتا ہے وہ کون سے ہیں؟ انعام والے. بولے نا، وہ کون سے ہیں؟ جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام نازل کیا. بیٹا یہ چھوٹے سے بچے بھی سمجھ جائیں اس بات کو. ہم حالت نماز میں، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی اگر ہم اللہ سے حالت نماز میں انعام والوں کا راستہ نہ مانگے. انعام والوں کا راستہ نہ مانگے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. یہ جتنے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں نا، اب ان کو میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ بیٹو، آپ جتنے بھی لوگ سکول میں جاتے ہو نا، آپ نماز کے بعد اللہ سے ایک دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ ہمیں نمایاں کامیابی عطا کرنا. یہی مانگتے ہیں نا، مانگتے ہیں نا دعا، اے اللہ اسی چنگیا نمبراں نال پاس ہو جائیے. یعنی سانو کوئی نام نوم لبے، کوئی پہلی پوزیشن آ جائے، کوئی دوئی آ جائے، کوئی تیجی آ جائے، سٹیج پہ بلایا جائے تو سانو کوئی انعام لبے. مانگتے ہو نا دعا، یعنی خواہش بندہ رکھتا ہے کہ سانو بھی کوئی نام لب جائے، کوئی پوزیشن ساڑی بھی آ جائے، سٹیج پہ سانو بلایا جائے تو سانو کوئی نام شام دیتا جائے، کوئی ٹرافی لب جائے. جی اللہ نے بھی کہا ہے کہ حالت نماز میں ان لوگوں کا راستہ ہم سے مانگو جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سے بندہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ ہی عطا کر دے. انعام والے بننا ساڈے واسطے گل کوئی نہیں ہے، گل کوئی نہیں نا. اے اللہ سانو انہاں دا راہ دس دے جنہاں نوں تو انعام عطا کیتے نے، جنہاں نوں تو پوزیشن عطا فرمائیاں نے، جنہاں نوں تو گریڈ اللہ عطا کیتے نے. اللہ جیدہ اے گریڈ آیا ہے نا، اللہ سانو انہاں دا راہ ضرور دسی. اسی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اللہ دے کولوں منگنے ہاں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان
لوگوں کا راستہ ہی دکھا دے جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام نازل کیا۔ میرے بیٹوں یاد رکھنا، میری اس نصیحت کو تا حیات کبھی نہ بھولنا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسلے کا ہونا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تسبیح کا ہونا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن تمہاری نماز نماز نہیں ہے اگر تمہیں یہی نہ پتا چلا کہ نماز کے اندر جن لوگوں کا راستہ مانگنا ہے وہ لوگ کون سے ہیں۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے جی جنہ لوگوں دا راہ منگدے ہو نا نماز دے وچ کھلو کے، جے تانوں پتہ ہی نہیں لوگ کون نے تے جے بندے نوں پتہ ہی نہ ہوئے وہ لوگ کیڑے نے جنہ دے اوتے اللہ نے انعام نازل کیتا تے تہاڈی نماز کوئی نہیں جے۔ آؤ اللہ دے کولوں پوچھئے تے صحیح کہ اللہ سانوں دس وہ لوگ کیڑے نے۔ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 58، آیت نمبر سورت کون سی ہے؟ سورہ مریم ہے، پارہ 16 ہے۔ بیٹو یہ میں آپ کو بتاتا اس لیے ہوں کہ گھروں میں جا کے پڑھا کریں، جو آیات کی نشاندہی ہوئی ہوتی ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کے ریوائز کیا کریں اسے۔ لیں جی انعام والے لوگ میں نکال کے دینے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب سن لیجئے اللہ نے انعام کن پر نازل کیا؟ اللہ کہتا ہے اولئک الذین، وہی تو لوگ ہیں وہ انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام نازل کر دیا۔ اللہ دسن لگا جائے انعام والے بندے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے میں انعام دیتا ہے نا سٹیج سے بلا کے، جی جن کو ہم نے سٹیج پہ بلا کر انعامات سے نوازا ہے ان کے نام میں لکھنے لگا ہوں۔ سن لیجئے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سن لیجئے سب سے پہلا انعام جن کو ملا ہے وہ میرے نبی ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی ہیں۔ من النبیین من ذریت آدم کی ذریت میں سے، آدم کی اولاد میں سے وہ والے لوگ جن کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، وہ والے لوگ ہیں جن کو ہم نے اے گریڈ عطا کر دیے، جن کو ہم نے سٹیج پہ بلا کر انعامات سے نوازا، وہ تمام تر میرے نبی ہیں۔ اے اللہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہے۔ آگے کا سنیے جی، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَاءَ نُوحٍ، کی ہے جی لفظ ماء، کی لفظ ہے ماں لفظ تو واقف ہو نا، میں آؤندی تو پہلا انٹروڈکشن ماں دا کرایا سی اس لیے کہ میں جتھے گل لیانی سی نا وہ ماں تو تعارف کروانا بہت ضروری سی۔ اللہ کہتا ہے معانو، سن لیجئے صرف نو نہیں، صرف نبی نہیں، بلکہ نبیوں میں سے ایک نبی نوح گزرا ہے، اس کے ماں، اس کے ساتھ والے، وہ تمام تر لوگ جو اس کے ساتھ تھے، نبی نہیں ساتھی۔ کون نے جی نام والے؟ کون نے جی نام والے؟ نوح دے ساتھی۔ کون نے انعام والے؟ نوح دے ساتھی۔ اللہ کہتے ہیں انعام والے ایک تو ہمارے نبی ہیں، دوسرے نوح نبی کے ساتھی، نوح نبی کے ساتھی۔ اب ساری کی ساری دنیا لوہے دل کے اوپر لکھ لے میرا یہ پیغام کہ اگر میرا نبی نوح کی نبوت پہ سگنیچر نہ کرے تو نوح نبی بنتا ہی نہیں۔ نوح دی تصدیق نہ کرے میرا نبی، نوح نبی نہیں بنتا۔ نوح کی نبوت کی تصدیق کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ تمام تر لوگ جو نوح کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے انعام والے ہیں۔ پتا چلا چھوٹے نبی کے ساتھی انعام والے ہیں تو میرے نبی کے ساتھیوں کا مقام کیا ہوگا؟ جی جہاں میرے نوح کے ساتھیوں کا یہ عالم ہے، اندازہ لگائیے محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کا عالم کیا ہوگا۔ آگے سنیے وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ، وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم، اللہ کہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ابراہیم کی ذریت ہے وہ بھی وہ والے لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنا انعام نازل کیا۔ اے لوگوں سن لیجئے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ ادھر باندھ لو، اللہ اکبر کر کے ہاتھ ادھر باندھ لو، اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دو، تمہاری مرضی ہے۔ نماز اپنی مرضی سے پڑھنا، جس طرح تمہارا عقیدہ کہتا ہے
اسی طرح نماز پڑھو. میں کسی کی نماز تبدیل کرنے نہیں آیا، لیکن پیغام سبھی کے لیے ایک جیسا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے ذہن کے اندر لوگ ہونے چاہیے. وہ لوگ کون سے ہیں جن کا میں راستہ مانگ رہا ہوں؟ وہ دنیا کون سی ہے میں جن دنیا کی راہ مانگ رہا ہوں؟ سن لیجئے وہ لوگ کون سے ہیں. 3 لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. سب سے پہلے وہ لوگ ہیں کون سے والے؟ جو اللہ کے نبی ہیں. دوسرے وہ والے لوگ ہیں جن لوگوں کے اوپر جو حضرت نوح کے ساتھی ہیں. تیسرے وہ والے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریت والے ہیں، یعنی ابراہیم کی نسل. ابراہیم کی نسل، ابراہیم کی اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک ہم نے نبیوں کے اوپر انعام کیا، ایک ہم نے نوح کے ساتھیوں پہ انعام کیا، اور تیسرا انعام ہم نے کیا ابراہیم کی آل پر. کن پر کیا؟ اگر ابراہیم کی آل انعام یافتہ نہ ہوتی تو آپ حالت نماز میں کبھی بھی نہ پڑھتے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پڑھتے ہیں نا کما صلیت علی ابراہیم. جی اللہ کہتا ہے تھوڑی نماز ہونی نہیں، سلام پھیرن تو پہلے کلو حضرات تو پورے دے پورے اداریاں دے اوتے درود، پورے دے پورے اداریاں دے اوتے درود پڑھو. ان اداروں پہ درود نہیں پڑھو گے جن پر ہم نے انعام نازل کیا، تمہاری نماز ہوگی نہیں. سب سے پہلے کھڑے ہو کر ہم سب نے مانگا ہے اللہ سے راستہ انعام یافتہ لوگوں کا. ٹھیک ہے، مانگا ہے نا؟ نہیں مانگیا تو صاحب مانگا ہے نا؟ آپ سب نے میرے سمیت راستہ مانگا ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا. جب ہم نے انعام والوں کا راستہ مانگ لیا، ہمارے ذہن کے اندر کشمکش رہی آخر انعام والے بندے کون سے ہیں یا اللہ انعام والے لوگ کون سے ہیں. پورا قرآن پڑھیں گے، پورے قرآن کی تشریح پڑھیں گے تو شاید ہمیں نظر آ جائے سورہ مریم میں انعام والے بندے. لیکن اللہ جی اگر کوئی بندہ نہ پڑھ سکے ان کے لیے انعام والے لوگ تلاش کرنا تو مشکل ہو گیا. اللہ نے کہا کوئی مشکل نہیں ہویا، وہ جدو نماز پڑھ کے حوصلہ کر لے گا نا بہ جائے گا اتحیات دے وچ تسی انہوں دس دیاں گے کہ جدے اوتے درود پڑھے آئی نا اوہی انعام والے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے دو نعرہ کسی نہیں ہوگا. ذرا جواب سارے دیا کرو نا، جواب ہوگا نا سارے نعرے دا. جی اللہ کہتا ہے میں تب تک تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرتا جب تک تم انعام یافتہ میرے بندوں پر، میرے چنے ہوں پر جن کو ہم نے انعامات عطا کر دیے ہیں، جب تک تم ان کے اوپر درود نہیں پڑھ لو گے. درود پڑھ لو گے ان کے اوپر تمہیں پتہ چل گیا نا پھر کہ جب تم نے حوصلہ کر لیا، جب تم بیٹھ کے اتحیات پڑھ لی، سلام پھیرنے لگے تھے، میں نے تمہیں تعارف کروا دیا ہے وہ لوگ کون سے ہیں. اللہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ نے کہا جن کے اوپر درود پڑھتے ہو. کیا کون سا درود پڑھتے ہو نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو وہ لوگ اے اللہ درود بھیج اپنے محمد پر اور محمد کی آل پر. سب سے پہلے سن لیجئے وہ لوگ وہی تو لوگ ہیں، ایک محمد ہیں ایک ان کی آل ہے. کما صلیت علی ابراہیم، اور اس کے بعد ابراہیم کی آل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا انعام نازل کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا. اور وہ بندے جو انعام یافتہ لوگوں کے راہوں پر چل پڑتے ہیں پھر وہ جانے جاتے ہیں حضرت سید احمد شاہ سیلانی کے نام سے. جن لوگوں کو ان کا راستہ نصیب ہو جاتا ہے، انعام والے نہیں، انعام والے اور ہیں، انعام والے لوگ اور ہیں. ہم لوگ انعام والوں کا راستہ مانگنے والے ہیں. جی ہم وہ ہیں جو اللہ کے گھر سے مانگت ہیں. اسی منگتے جے، اسی کہو نا اسی مانگت جے اللہ دے. اللہ دے کو اسی منگدے پھرنے آ کہ انہاں دا راہ دے دے. اور جنہاں نوں انہاں دا راہ نصیب ہو جاندا ہے، جن کو ان کا راستہ مل جاتا ہے، وہ حضرت احمد شاہ سیلانی رحمت اللہ علیہ بن جاتے ہیں. اور جب کوئی حضرت احمد شاہ سیلانی بن جاتا ہے
پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ میرا قرب لے لیتا ہے، جو میرے انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پہ آ جاتا ہے، پھر ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ اے جبرائیل ہم فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اور جب جبرائیل محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے اے جبرائیل یہ محبت یہیں تک قائم نہ رکھنا، اب تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اے فرشتوں تم بھی پابند ہو کہ فلاں بن فلاں سے محبت کرو۔ فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اے میرے جبرائیل بات یہاں تک ختم نہیں کرنی، جا آسمان دنیا پہ چلا جا کر میرے بندوں میں اعلان کر دے اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کر، کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ والوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ والو اللہ احمد شاہ سیلانی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سالوں گزر جاتے ہیں، احمد شاہ سیلانی کو اس جنگ سے گئے ہوئے دنیا ان سے محبت کرتی ہی رہتی ہے۔ پھر سالوں گزر جاتے ہیں، حضرت بابا ملک شاہ ولی کو اس دنیا سے گئے ہوئے دنیا ان سے محبت کرتی ہی رہتی ہے۔ پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، حضرت بابا دلے شاہ ولی کو اس دنیا سے گئے ہوئے دنیا ان سے محبتیں کرتی ہی رہتی ہے۔ پھر صدیاں گزر جاتے ہیں، حضرت بابا گنج شکر کو دنیا سے گئے ہوئے، حضرت داتا علی حجویری کو دنیا سے گئے ہوئے دنیا ان سے محبتیں کرتی ہی رہتی ہے۔ پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، معین الدین چشتی کو دنیا سے گئے ہوئے دنیا ان سے محبتیں کرتی ہی رہتی ہے۔ پھر یہ محبتیں ختم ہوتی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو، آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہیں، آپ کار میں جا رہے ہیں، راستے میں لائٹ لال رنگ کی آن ہو گئی ہے، کھلو جاندے ہو کہ لنگ جاندے ہو؟ کھلو جاندے ہو۔ کدے زندگی دے اندر تہاں ویکھیا ہوئے اوتھے کوئی کان کھلوتا ہوئے، کان ویکھ کے لال بتی کھلو گیا ہوئے کہ میں اڈنا نہیں، میں ایتھے ہی ٹھہرنا، کھلوتا ہوئے کدے کوئی پرندہ کھلوتا ویکھیا ہوئے، کدے کوئی کلا کھوتا مجھ جاندی ویکھی ہوئے تے اونوں تہاں کھلوتیاں ویکھیا ہوئے؟ کوئی نہیں۔ کون کھلوندا ہے؟ میں بڑی لطف والی گل دین لگا جواب، کون کھلوندا ہے جی؟ انسان کھلوندا ہے نا۔ یہ دا مطلب ڈنگر نہیں کھلوندے، ڈنگراں نوں پتہ ہی نہیں ایتھے کھلونا ہے۔ لال بتی دا کی مطلب ہے؟ ڈنگراں نوں پتہ ہے کچھ؟ کوئی نہیں پتہ۔ کنہاں نوں پتہ ہے؟ انسانوں کو پتہ ہوتا ہے۔ انسانوں کو اشارے بتا دیتے ہیں کہ اب چلنا ہے، اب رکنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ والوں سے وہی محبت کرے گا جو انسان ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ جی اللہ کے عبد سے، جس کو اللہ نے چن لیا، اللہ نے جس کو اپنا راستہ عطا کر دیا، اس کے راستے پہ چلنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا حضرت امام حسین سے محبت کے حوالے سے کہ حسین کس کے ہیں؟ حسین کس کے ہیں؟ کیا شیعوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ حسین کا تذکرہ کریں؟ اس بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا نہیں، اس کا مسلک سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ اس بندے نے جواب دیا کہ حسین نے انسانیت عطا کی ہے۔ اگر کوئی بزرگ بوڑھا ماں باپ جوان بیٹے اور بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر بے فکر ہو کے حج پہ چلا جائے نا کہ برا دے بہن دے حفاظت واسطے برا موجود ہے، بھائی کا حصار بہن کے لیے چھوڑ کے وہ بے فکر ہو کر حج کو لوٹ جائیں، بس سمجھ لو کہ حسینیت باقی ہے، سمجھ جاؤ حسینیت زندہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔